یہاں تو یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں زمین پر تو تشریف نہیں لیتا تھا سایہ، جیسے ہم لوگوں کا دھوپ میں بتی کے اجالے میں سایہ جو پڑتا ہے نا، تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک تھا ہی نہیں، پڑتا ہی نہیں تھا زمین پر۔ یہ بہرحال وہ بزرگوں نے یہاں تک بھی بیان فرمایا کہ سایہ پڑتا تو شاید کسی کا پاؤں پڑ جاتا ہے اس پر، یا زمین پر سایہ آنا، تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ معدوم مانے عدم ہونا، نہ ہونا، بالکل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو نفاست کا کمال ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا۔ بے شک۔ اچھا، سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے، لیکن حضرت اس کے اندر ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے، کمال در کمال۔ کمال یہ ہے کہ سایہ نہیں ہے، قدم کسی کا نہ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے سایہ، اس کی دو کیفیتیں بنتی ہیں۔ بسا اوقات یہ سایہ انسان سے آگے ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اصل یہاں بیان کرنا، مفتی احمد یار خنیمی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے ہوگا تو کسی کا قدم آ جائے گا، آگے ہو تو رب کو گوارا ہی نہیں کہ بے شک یہ میرے حبیب کا سایہ ہے، میرے حبیب سے آگے چلا جائے، میرے حبیب سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، بے شک میرے حبیب کا ہی سایہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سایہ ہی نہیں بنایا۔ Wake up to reality. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں آپ وسلم کی گمبد کا سایہ نہیں پڑتا، دیکھیے ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کعبے کا سایہ نہیں پڑتا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ٹورس ٹریولس آسان نہیں تھے، حج عمرہ جانا مشکل تھا، اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کو جانا ممکن نہیں تھا، لوگ سفر لمبے لمبے کرتے تھے، فوٹوگرافی عام نہیں تھی، تب تک تو یہ پھینکم پھاک والی باتیں بالکل درست تھی، سایہ نہیں پڑتا، اب دیکھے نہیں تو وہ نہیں پڑتا۔ اب کوئی بھی جاتا نا، جو لوگوں کی عقیدے پہلے جاتے ہو پیچھے مسجد نبوی کے سایہ، اب پورا سایہ پڑتا ہو، صبح سے جو شروع ہوتا سایہ گمبد کا شام تک، ارے یار، تو پھر اب نئی بات بولے پہلے گناہگار لوگ کم آتے تھے نا تو سایہ نہیں آتا تھا، اب گناہ بڑھ گئے تو بولے سایہ بڑھ گیا۔ باتیں تو ایسی اللہ رحم کرے، ایک سے ایک حوالے ہیں، ایک سے ایک دلائل ہے۔ اب تو پول کھل گئی نا پوری، کعبے کا سایہ بھی آپ کو دکھتا ہے، آپ مدینے کا سایہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ انہی اجزاء، انہی چیزوں سے بنے تھے جس سے انسان بنتے ہیں، جس کا تقاضا یہ تھا، آپ کوئی نور نہیں تھے کہ روشنی پاس ہو جائے، یا ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا تھا، جس کے تعلق روایتیں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی ایک بہن کو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو ایک مرتبہ طنز مارنے کے لیے کہا، وہ یہودن، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے چڑ میں اور تھوڑا سا جو ہے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہا، وہ یہودن کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ ماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 مہینے میرے پاس نہیں آئے۔ اب مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے رسول شاید مجھے طلاق دے دے، نہ آئے اس جملے کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کھاٹ جو ہے آپ جس پہ لیٹتے تھے اٹھا کر بازو رکھ دی، روایت میں آتا، اور ان کی بھائی عبد الرحمن روز آیا کرتے تھے دوپہر کے وقت، وہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں بیٹھی تھی اپنے گھر میں اور سامنے سے ایک سایہ آنے لگا، لیکن وہ سایہ عبد الرحمن کا نہیں تھا، چونکہ میں سایہ سے پہچانتی تھی عبد الرحمن کیسے دکھتے ہیں، اور وہ سایہ میری طرف آنے لگا۔ جب وہ سایہ مجھ سے قریب آیا، جیسا کہ آپ اندر بیٹھے، روشنی سامنے ساری کو آیا تو دیکھیں نا سایہ بڑھتا، سایہ میں تھا تو میں پہچان گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اندر داخل ہوئے۔ اب میں عائشہ کی بات مانے یا آپ کی بات مانے، واللہ سایہ نہیں تھا، بیوی کی بات مانے یا عام لوگوں کی بات مانے، بیوی کہہ رہی کہ سایہ تھا، ایک صحابیہ کہہ رہی کہ سایہ تھا، میں نے دیکھا میرے بھائی کا نہیں تھا، پھر میں پہچان گئی کہ یہ میرے نبی کا یا میرے شوہر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے۔ مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے، ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔
تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا, وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی اصل میں. اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی, تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی, کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا, روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو, ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے, آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں, تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے, جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے, 911 ہجری میں فوت ہوئے, ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے, اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا, تو آئیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں. تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے, آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی, اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا, دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں. یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. تو اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا, اور نیچے بھی ایک اینگل پہ. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسپٹ کرے, بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام, خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر اپنی تعلیمات سکھائی ہیں. جو قرآن و سنت میں وحی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا تعارف آیا, وہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا, اور جس کا یہ کھلا ثبوت ایک اور چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو